اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سید ابو العلا مودودی کی تفہیم القرآن سے سورہ آل عمران کے ایک حصے کا گہرائی میں جائزہ لے رہے ہیں۔ ہمارے سامنے اس تفسیر کا متن اور ایک آڈیو کلپ ہے، اور اس گفتگو میں ہم ایک بنیادی سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے کہ ایک عقیدہ اپنی اصل شکل میں کیا ہوتا ہے اور وقت کے ساتھ اس میں کیا تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ یہ حصہ ہمیں تاریخ، انسانی نفسیات اور عقیدے کی گواہی کے ذریعے اس سوال کے جواب تک لے جاتا ہے۔ جی، اور یہ سفر ایک بہت ہی آپ کہہ لیں دو ٹوک اور سنجیدہ بات سے شروع ہوتا ہے۔ متن بالکل واضح کرتا ہے کہ جن لوگوں نے حقیقت کو ماننے سے انکار کیا، اللہ کے غضب کے مقابلے میں نہ ان کا مال انہیں بچا سکے گا اور نہ ہی ان کی اولاد، وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے، اور ان کا انجام بالکل فرعون کے لوگوں جیسا اور ان سے پہلے کی نافرمان قوموں جیسا ہوگا، جنہوں نے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلایا اور پھر اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا۔ تو یہ ایک طرح سے سٹیج سیٹ کر رہا ہے کہ بات بہت سنجیدہ ہے۔ بالکل، یہ تو ایک بہت بھاری تمید ہے، اور اس کے فوراً بعد متن ہمیں ایک تاریخی مثال کی طرف لے جاتا ہے، ایک ایسی مثال جو اس وقت کے لوگوں کے ذہنوں میں بالکل تازہ تھی، جنگ بدر کا واقعہ۔ اسے صرف ایک لڑائی نہیں بلکہ ایک نشانی کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، اور کہا گیا ہے کہ اس میں سمجھدار لوگوں کے لیے بڑا سبق ہے۔ تو اس واقعے میں ایسا کیا خاص تھا؟ دیکھیں، تفسیر اس واقعے کو 3 زاویوں سے ایک نشانی کے طور پر دیکھتی ہے۔ پہلا اور سب سے واضح فرق دونوں لشکروں کے کردار اور اخلاق کا تھا۔ ایک طرف قریش کا لشکر تھا، جہاں تفسیر کے مطابق شراب کے دور چل رہے تھے، ناچنے گانے والی لونڈیاں ساتھ تھیں، مطلب ایک طرح سے پکنک کا ماحول تھا۔ اچھا۔ اور دوسری طرف مسلمانوں کا لشکر تھا، جہاں پرہیزگاری تھی، خدا کا خوف، نمازیں اور روزے، ہر بات میں اللہ کا نام تھا اور اسی سے مدد مانگی جا رہی تھی۔ لیکن ایک سوال یہاں یہ اٹھتا ہے کہ کیا کوئی اسے پروپیگنڈا نہیں کہہ سکتا؟ یعنی تاریخ تو جیتنے والے لکھتے ہیں اور وہ ہمیشہ اپنی اخلاقی برتری کا دعویٰ کرتے ہیں، تو تفسیر اس نقطے کو ایک موضوعی حقیقت کے طور پر کیسے پیش کرتی ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیں، تفسیر کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ فرق اتنا کھلا اور واضح تھا کہ اسے چھپایا نہیں جا سکتا تھا۔ یہ کوئی خفیہ بات نہیں تھی۔ اس وقت کے لوگ، چاہے وہ دوست ہوں یا دشمن، دونوں لشکروں کے ماحول کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ یہ صرف مسلمانوں کا دعویٰ نہیں تھا، بلکہ ایک مشاہدہ تھا کہ ایک گروہ دنیا کے مزے کے لیے لڑ رہا ہے اور دوسرا ایک اصول اور عقیدے کے لیے۔ تو یہ کردار کا تضاد ہی پہلی نشانی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ یعنی یہ فرق صرف اندرونی کیفیت کا نہیں، بلکہ کھلے عام نظر آنے والے رویے کا تھا۔ اچھا، اور دوسرا سبق کیا تھا؟ دوسرا سبق تھا تعداد اور وسائل کے فرق کا۔ آیت کہتی ہے کہ دیکھنے والے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ کافروں کا گروہ مومنوں سے دگنا ہے۔ تفسیر مزید وضاحت کرتی ہے کہ اصل فرق تو تقریباً 3 گنا تھا۔ مسلمان 313 تھے اور کفار 1000 کے قریب۔ لیکن کم سے کم بھی کوئی دیکھتا تو اسے یہی لگتا کہ کافروں کی تعداد مسلمانوں سے دگنی ہے۔ اس کے باوجود مسلمانوں کو فتح ملی۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے ایک واضح پیغام تھا جو صرف مادی طاقت، تعداد اور ہتھیاروں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ ایک طرح سے یہ دکھانا تھا کہ کچھ اور عوامل بھی ہیں جو نتیجہ طے کرتے ہیں۔ بالکل، اور یہی تیسرا اور سب سے بڑا سبق تھا۔ یہ واقعہ ان لوگوں کے لیے ایک جھٹکا تھا جو اپنے وسائل، اپنی تعداد اور اپنے حامیوں کی کثرت پر مغرور تھے۔ اللہ نے یہ دکھایا کہ وہ کس طرح مٹھی بھر بظاہر کمزور اور بے سر و سامان لوگوں کے ذریعے عرب کے سب سے طاقتور اور امیر قبیلہ قریش کو شکست دے سکتا ہے۔ یہ غرور کے انجام اور اللہ کی طاقت کا کھلا مظاہرہ تھا۔ اس نے پورے عرب کے طاقت کے توازن کو ہلا کر رکھ دیا۔ تو اس بڑے اجتماعی اور تاریخی سبق کے بعد گفتگو کا رخ اچانک انفرادی زندگی کی طرف مڑتا ہے۔ یہاں ان چیزوں کا ذکر ہے جو انسان کے لیے بہت پرکشش بنا دی گئی ہیں: عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، بہترین نسل کے گھوڑے، مویشی اور زرعی زمینیں۔ جی، اور یہاں ایک بہت ہی دلچسپ نفسیاتی نکتہ ہے۔ قرآن ان چیزوں کی مذمت نہیں کر رہا، نہ ہی انہیں برا کہہ رہا ہے، بلکہ ایک حقیقت بیان کر رہا ہے کہ یہ چیزیں انسان کو اچھی لگتی ہیں۔
پھر انہیں دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان قرار دیتا ہے۔ یہ ایک بہت حقیقت پسندانہ رویہ ہے۔ یہ چیزیں زندگی کا حصہ ہیں، لیکن یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ قرآن بس ان کی اصل حیثیت واضح کر رہا ہے کہ یہ سب عارضی ہے۔ یہ نقطۂ نظر اس سوچ سے بہت مختلف ہے جو دنیا اور اس کی ہر چیز کو برا سمجھتی ہے۔ یہاں مذمت نہیں بلکہ درجہ بندی یعنی کیٹیگرائزیشن کی جا رہی ہے۔ تو اگر یہ صرف سامان ہے تو پھر اصل اور پائیدار انعام کیا ہے؟ قرآن فوراً اس کا جواب دیتا ہے کہ بہتر ٹھکانہ تو اللہ کے پاس ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں، جہاں ہمیشہ کی زندگی ہو، پاکیزہ ساتھی ہوں، اور ان سب سے بڑھ کر اللہ کی رضا۔ یہ آخری چیز سب سے اہم ہے۔ دنیا کی ہر نعمت کے مقابلے میں یہ جاننا کہ کائنات کا مالک آپ سے راضی ہے، یہ سب سے بڑا انعام ہے۔ اور آخر میں یہ بھی کہا گیا کہ اللہ اپنے بندوں کے رویے پر گہری نظر رکھتا ہے، یعنی وہ جانتا ہے کہ کون کس چیز کا مستحق ہے۔ تو پھر یہ بہترین انعام کن لوگوں کے لیے ہے؟ ظاہر ہے ہر کوئی اس کا دعویٰ تو کر سکتا ہے، لیکن متن میں ان لوگوں کی کچھ خاص نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ ان کی پہچان ان کی ایک دعا سے شروع ہوتی ہے: مالک، ہم ایمان لائے، ہماری غلطیوں کو معاف کر دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اس دعا میں ہی ان کا پورا رویہ جھلکتا ہے: ایمان کا اقرار، اپنی کمزوری کا اعتراف اور اللہ کی رحمت کی امید۔ اور اس دعا کے ساتھ ان کے کردار کی 5 بنیادی صفات بھی بیان کی گئی ہیں۔ یہ صرف الگ الگ خوبیاں نہیں بلکہ ایک مکمل اور مضبوط شخصیت کا خاکہ ہے۔ پہلی صفت ہے صابرین، یعنی صبر کرنے والے۔ اور صبر کا مطلب عام طور پر ہم صرف برداشت کرنا لیتے ہیں، لیکن تفسیر میں اس کا مفہوم بہت وسیع ہے نا؟ جی ہاں، بالکل۔ تفسیر کے مطابق یہ صرف منفی حالات کو جھیلنا نہیں بلکہ مثبت طور پر حق پر ڈٹے رہنا ہے، یعنی کسی بھی مشکل میں ہمت نہ ہارنا، ناکامی سے مایوس نہ ہونا، کسی لالچ یا خوف کے سامنے جھکنے سے انکار کرنا، اور اس وقت بھی اپنے اصولوں پر قائم رہنا جب کامیابی دور دور تک نظر نہ آ رہی ہو۔ یہ ایکٹیو پرسیورنس ہے، پیسو انڈیورنس نہیں۔ یہ تو کردار کی مضبوطی کی بنیاد ہے۔ باقی 4 صفات کیا ہے؟ دوسری صفت ہے صادقین، یعنی وہ جو اپنے قول و فعل میں سچے ہیں۔ تیسری ہے قانتین، یعنی فرما بردار، جو اللہ کے حکم کے آگے جھک جاتے ہیں۔ چوتھی ہے منفقین، یعنی اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنے والے۔ اور 5ویں جو بہت خاص ہے، رات کی آخری گھڑیوں میں اللہ سے معافی مانگنے والے۔ یہ آخری صفت بہت دلچسپ ہے۔ یہ تو ذاتی احتساب یعنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا عمل لگتا ہے۔ بالکل، یہ وہ وقت ہے جب دنیا سو رہی ہوتی ہے، دکھاوا نہیں ہوتا اور انسان اپنے رب کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ اس وقت اپنی غلطیوں پر معافی مانگنا اس بات کی علامت ہے کہ انسان اپنے اعمال کا جائزہ لیتا ہے اور خود کو بہتر کرنا چاہتا ہے۔ یہ 5 صفات مل کر ایک ایسی شخصیت بناتی ہیں جو متوازن بھی ہے اور روحانی طور پر گہری بھی۔ اور یہ تمام صفات، یہ پورا کردار ایک مرکزی یقین پر قائم ہوتا ہے۔ اگر وہ یقین مضبوط نہ ہو تو نہ صبر آئے گا نہ سچائی۔ قرآن اس مرکزی یقین کو ایک بہت ہی ڈرامیٹک اور طاقتور انداز میں پیش کرتا ہے، ایک گواہی کے طور پر۔ جی، اور یہ اس رکوع کا کلائمیکس ہے۔ آیت کہتی ہے اللہ نے خود گواہی دی ہے کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اور فرشتوں نے اور علم والوں نے بھی۔ یہ کوئی عام بیان نہیں، یہ کائنات کی سب سے بڑی عدالت کا فیصلہ ہے۔ اچھا، یہ گواہی والا حصہ مجھے ہمیشہ بہت طاقتور لگتا ہے۔ عام طور پر انسان گواہی دیتے ہیں، لیکن یہاں کائنات کی سب سے بڑی ہستی خود گواہ کے طور پر پیش ہو رہی ہے۔ یہ ایک بہت ہی غیر معمولی تصور ہے۔ اس گواہی کو سمجھنے کے لیے تفسیر اس کی 3 سطحیں بیان کرتی ہیں۔ پہلی اور سب سے بلند سطح تو خود اللہ کی گواہی ہے۔ اسے ایسے سمجھیں کہ کائنات کا ڈیزائنر خود اپنے ڈیزائن کی سب سے بنیادی حقیقت بتا رہا ہے۔ وہ ذات جو ہر چیز کا براہ راست علم رکھتی ہے، وہ خود کہہ رہی ہے کہ اس نظام کو چلانے والا صرف ایک ہے۔ اس سے زیادہ مستند کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اور پھر فرشتے اس سسٹم کے منتظمین یعنی ایڈمنسٹریٹرز ہوئے۔ بالکل، فرشتے اس کائناتی سلطنت کے اہلکار ہیں۔ وہ اپنے روزمرہ کے تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پر گواہی دے رہے ہیں کہ اس پورے نظام میں حکم صرف ایک ہی مرکز سے آتا ہے۔ وہ اپنے کاموں میں کسی اور کی طرف رجوع نہیں کرتے۔
ان کی گواہی عملی تجربے پر مبنی ہے۔ یہ تھیوری نہیں، یہ پریکٹس ہے۔ اور پھر تیسری سطح پر اہل علم ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اہل علم یعنی وہ لوگ جنہوں نے اس ڈیزائن کو پڑھا اور سمجھا، چاہے وہ کسی بھی زمانے، کسی بھی قوم سے تعلق رکھتے ہوں۔ انسانوں میں سے جس کسی نے بھی حقیقت کی کھوج لگائی اور علم کی گہرائی تک پہنچا، وہ اسی نتیجے پر پہنچا کہ اس کائنات کا خالق اور منتظم ایک ہی ہے۔ تو یہ ایک طرح سے تھیوری یعنی اللہ کی گواہی، پریکٹس یعنی فرشتوں کی گواہی، اور تحقیق یعنی اہل علم کی گواہی، تینوں کا متفقہ فیصلہ ہے۔ تو یہ ایک طرح سے وحی، تجربے اور عقل تینوں کا سنگم ہے۔ اس زبردست گواہی کا پھر منطقی نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ اگلی آیت میں بالکل واضح کر دیا گیا ہے۔ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ اب یہاں اسلام کی تعریف سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تفسیر واضح کرتی ہے کہ اسلام یہاں کسی خاص گروہ یا مذہب کا نام نہیں، بلکہ ایک رویے اور طرز عمل کا نام ہے۔ اس کا لغوی معنی ہے سپرد کر دینا یا سر جھکا دینا، یعنی اللہ کو کائنات کا واحد مالک مان کر اپنی زندگی کو مکمل طور پر اس کی ہدایت کے حوالے کر دینا۔ ایک بنیادی سوال ہے اور قرآن اس کا جواب بھی دیتا ہے۔ متن کے مطابق اس کی وجہ جہالت نہیں تھی، بلکہ یہ اس لیے ہوا کہ علم آ جانے کے بعد آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے لوگوں نے اصل دین میں تبدیلیاں کی۔ اچھا، یعنی جب لوگوں نے دیکھا کہ اصل دین پر قائم رہنے سے ان کے ذاتی مفادات، ان کی چودراہٹ یا ان کے بنائے ہوئے ناجائز حقوق پر زد پڑتی ہے، تو انہوں نے جان بوجھ کر اس میں رد و بدل کر دیا تاکہ اپنے فائدے حاصل کر سکیں۔ یہ بغاوت تھی، لا علمی نہیں۔ آخر میں ایک بہت ہی واضح دعوت دی گئی ہے اور ایک سوال پوچھا گیا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا گیا کہ میں نے اور میرے پیروکاروں نے تو اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا ہے، اور پھر اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی اور غیر اہل کتاب یعنی امیین دونوں سے پوچھا گیا ہے، کیا تم نے بھی اس کی اطاعت و بندگی قبول کی؟ جی، اور یہ دعوت بہت گہری ہے۔ تفسیر اس کی وضاحت یوں کرتی ہے کہ یہ کسی نئے مذہب میں شامل ہونے کی دعوت نہیں، بلکہ یہ ٹھیٹ اسلام یعنی اصل، خالص اور بنیادی دین کی طرف واپس آنے کی پکار ہے۔ یہ کہنے کے مترادف ہے کہ میں اور میرے ساتھی تو اس اصل دین پر آ گئے ہیں جو تمام پیغمبروں کا مشترکہ ورثہ تھا۔ اب تم بتاؤ، کیا تم اپنے اور اپنے بزرگوں کے بڑھائے ہوئے حاشیوں اور اضافوں کو چھوڑ کر اس اصلی دین کی طرف آتے ہو؟ تو ٹھیک اسلام کا مطلب ہے دین کا وہ خالص بنیادی ورژن جس میں بعد میں انسانی آراء اور ثقافتی رنگ شامل نہیں ہوئے؟ بالکل وہی، یعنی وہ کور پرنسپلز جو تمام الہامی مذاہب کی بنیاد میں مشترک تھے۔ تفسیر کے مطابق یہ دعوت تفرقے کی نہیں بلکہ اتحاد کی ہے۔ یہ تمام انسانوں کو اس بنیادی سچائی کی طرف بلا رہی ہے جس کی گواہی خود خدا، اس کے فرشتے اور تمام اہل علم دیتے آئے ہیں۔ اگر وہ یہ دعوت قبول کر لیں تو سیدھا راستہ پا جائیں گے، اور اگر منہ موڑے تو پیغمبر کی ذمہ داری صرف پیغام پہنچا دینا تھی۔ آگے اللہ خود اپنے بندوں کے معاملات دیکھنے والا ہے۔ تو آج کی اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ سورہ آل عمران کا یہ حصہ ہمیں ایک سفر پر لے جاتا ہے۔ یہ جنگ بدر کی تاریخی مثال سے شروع ہوتا ہے تاکہ مادی طاقت کے غرور کو توڑا جائے، پھر یہ انفرادی سطح پر دنیا کی کشش اور آخرت کے حقیقی انعام کا موازنہ کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ ایک مثالی کردار کی 5 بنیادیں بتاتا ہے، اور آخر میں توحید کی سب سے بڑی کائناتی گواہی پیش کر کے سب کو دین کی اصل بنیاد کی طرف واپس بلاتا ہے۔ بالکل، اور یہ سب ایک آخری نقطے پر آ کر ختم ہوتا ہے کہ اصل دین ایک ہی ہے اور اس میں اختلافات انسانی مفادات کی وجہ سے پیدا ہوئے۔ یہ دعوت ہے کہ لوگوں نے اضافوں کو چھوڑ کر اصل کی طرف لوٹ آئیں۔ اور یہ گفتگو ہمارے لیے سوچنے کا ایک بہت گہرا سوال چھوڑ جاتی ہے۔ اپنی زندگی کے کسی بھی شعبے میں، چاہے وہ عقیدہ ہو، علم ہو یا ذاتی تعلقات ہوں، ہم اصل پیغام اور وقت کے ساتھ اس پر چڑھائے گئے اضافوں کے درمیان فرق کیسے کر سکتے ہیں، اور اس اصل کی طرف لوٹنے کی کوشش کتنی اہم ہے؟